کدھر گئی بجلی؟ ہمارے دور میں 3.5 سال میں کیوں نہیں ایسی لوڈ شیڈنگ تھی؟ تو کیا ہوا کہ ایک دم لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے؟ اور لوڈ شیڈنگ بھی شہروں کے اندر اور کراچی میں جس گرمی کے اندر لوڈ شیڈنگ ہے، کیا آپ کی کوئی تیاری نہیں تھی؟ کیا ہوا؟ بجلی تو ہے یہاں ملک میں. اب یہ بجلی گھر کے اوپر جو انہی نے، یہ نون لیگ نے کانٹریکٹ کیے ہوئے تھے، جو بجلی گھر بنائے ہیں 5 بلکہ ان کے دور میں بنے. اب وہاں بجلی بھی نہیں بن رہی، پیسے بھی ہم دے رہے ہیں جس کو کیپیسٹی پیمنٹس کہتے ہیں. یہ قوم اپنے ٹیکس کے پیسے سے ان کو کیپیسٹی میں پیمنٹس کے پیسے دے رہی ہے، لیکن وہ بجلی نہیں بنا رہے کیونکہ انہوں نے امپورٹڈ فیول کے اوپر بنائے تھے، ایل این جی کے اوپر اور کوئلے کے اوپر. ساہیوال جیسی جگہ پہ انہوں نے کوئلے کے اوپر ایک پلانٹ بنایا ہے پاور جنریشن کا. آپ سوچیں کہ وہاں سارے کراچی سے سارا کوئلہ ادھر ٹریول کر کے آتا ہے ساہیوال. یعنی جس نے بھی یہ بنایا ہے اسی کو جیل میں ڈالنا چاہیے کہ کیا سوچ کے بنایا تھا. ماحولیات کے اوپر علیحدہ اس کا جو اثر ہے، اور دوسرا اتنی دور باہر سے امپورٹ کر کے کول لے کے، اور اس کی قیمت کتنی ہے، کس قیمت پہ وہ بجلی بنا رہا ہے. تو آج ان کے پاس نہ کوئلے کے لیے پیسے ہیں، نہ ایل این جی کے لیے پیسے ہیں. نتیجہ یہ ہے کہ اب یہ پلانٹ چل نہیں رہے جس کی وجہ سے لوڈ شیڈنگ ہے. تو میرا پھر سے سوال ہے کہ اتنی محنت سے آپ نے سازش کی، بیرون ملک کے ساتھ مل کے، یہاں لوگوں کے ساتھ مل کے، غداروں کے ساتھ آپ نے یہ سازش کی، اور آج لوگ آپ سے یہ سوال پوچھ رہے ہیں کہ جب آپ یہ سازش کر کے آ گئے تو اب کہہ رہے ہیں کہ جی یہ سارا کچھ عمران خان اور پی ٹی آئی نے کیا ہے. اگر ہم نے یہ کیا تو ہمیں رہنے دینا چاہیے تھا. آج ہم ذمہ داری لیتے ہیں اس چیز کی. ہم بھی آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے، 3.5 سال ہم آئی ایم ایف کے پروگرام میں تھے. کیا ہمیں نہیں وہ آئی ایم ایف کہہ رہی تھی کہ یہ قیمت بڑھاؤ، یا تیل کی قیمت اتنی کرو، یا بجلی کی قیمت اتنی کرو، یا ڈیزل کی؟ تو ہم تو پریشر بھی لے رہے تھے. اور اس دور، یہ ذرا میں اپنی قوم کو کہنا، جس وقت پریشر تھا قیمتوں کا، اور یاد رکھے آئی ایم ایف کا بھی پروگرام تھا، کرونا بھی ہوا جو ساری دنیا میں تباہی مچائی کرونا نے. اور اس دور میں جو انٹرنیشنل جو کموڈٹی سپر سائیکل، یعنی جو انرجی کی قیمتیں اوپر جائیں ساری دنیا میں، وہ بھی اوپر گئیں. اس کے باوجود ہم نے سب سے سستا ملک تھا پاکستان. آج اگر آپ قیمتیں دیکھیں، جس قیمت پہ ہم ڈیزل بیچ رہے تھے، پٹرول بیچ رہے تھے، بجلی حالانکہ کانٹریکٹ انہوں نے سائن کیا، پھر بھی ہم نے قیمتیں روکی ہوئی تھی. ہم نے سبسڈائز کیا ہوا تھا. ہم نے پیٹ کاٹ کے ڈیزل اور پٹرول کو اور بجلی قیمت نہیں بڑھنے دی. آئی ایم ایف پریشر برداشت کیا کیونکہ ہمیں پتا تھا کہ لوگوں کے حالات کیا ہیں. ہمیں پتا تھا کہ یہ ایک انٹرنیشنل عذاب آیا ہوا ہے. کون سی قیامت آئی کہ آج سارا کچھ آسمانوں پہ چلا گیا. جو قیمتیں انہوں نے بڑھائی ہیں 2.5 مہینوں میں، ہمارے 3.5 سال میں اتنی قیمتیں نہیں بڑھی. کوئی چیز لے لیں، آٹا لیں، گھی خاص طور پہ لیں، یہ ڈیزل اور پٹرول، بجلی کی، ابھی تو لوگوں کو بجلی کے بل آنے ہیں.